خواتین و حضرات السلام علیکم. یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نائلہ الطاف کیانی. ناظرین، دنیا بھر میں مقیم پاکستانی اس دن کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر مناتے ہیں. تو گویا کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں جو پاکستان کا حصہ ہے کہ وہ سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کو جاری رکھے ہوئے ہے، یہ اس کا ایک اعادہ ہوتا ہے. پاکستان اور کشمیر کے عوام کا آپس میں تعلق کسی واقعے یا کسی دن سے جڑا ہوا نہیں ہے. یہ ایک ازلی تعلق ہے جس کی بنیاد جغرافیہ، تاریخ، جدوجہد اور قربانی پر رکھی گئی ہے. مگر آج کا دن اسی پکار کی ایک گونج ہے. وجہ یہی ہے کہ آج بھی جب مقبوضہ کشمیر میں کوئی نوجوان اپنی جان کی قربانی آزادی کے لیے یا اپنی ریاست کے لیے دیتا ہے تو یہ وصیت کر جاتا ہے کہ اس کے جسد خاکی کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر سپرد خاک کیا جائے. آج آزادی کشمیر کی تحریک کو تقریباً 8 دہائیاں مکمل ہونے کو آ رہی ہیں. اس دوران تمام طبقات نے، تمام نسلوں نے اپنے اپنے حصے کا بوجھ اٹھایا ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اپنا حصہ ڈالا ہے. ان میں مختلف لوگ شامل ہیں، خواتین بھی ہیں اور بچے بھی، بزرگ بھی ہیں اور نوجوان بھی، صحافی بھی ہیں اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی. ہم نے آج کے پروگرام میں طے کیا ہے کہ اسی طرح کے ایک طبقے کی نمائندگی کی جائے، ان کے بارے میں بات کی جائے، ان آنکھوں کے بارے میں بات آئے جو بہت عرصے سے اپنے پیاروں کا راستہ دیکھ رہی ہیں، ان دلوں کے بارے میں بات کی جائے جن کی دھڑکنیں مکمل نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ دھڑک رہے ہیں. ان خواتین کی بات کی جائے جو بہت تاریخ کے کٹھن ترین، دشوار ترین لمحوں سے گزر رہی ہیں. ان خواتین کی بات کی جائے جو نہ تو مکمل طور پر سہاگن ہیں اور نہ مکمل طور پر بیوہ ہیں. ہاں، البتہ ان کا جذبہ اور ان کی ہمت ضرور مکمل ہے. تو آج کا پروگرام ہم خواتین کی جدوجہد کے نام کریں گے اور کشمیر میں موجود جو ہاف وڈوز ہیں ان کے بارے میں بات چیت کے لیے استعمال کریں گے. پہلے میں مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں اور اس کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہماری پہلی مہمان ہیں مسز شمیم شال. مسز شمیم شال کشمیر کی جب بات آتی ہے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. اب بین الاقوامی فورمز پر کشمیریوں کی نمائندگی کرتی ہیں، بہت توانا آواز ہیں. جو انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین ایسوسی ایشن ہے اس کے پلیٹ فارم کو بھی استعمال کرتی ہیں خواتین کی آواز اٹھانے کے لیے. یونائٹڈ نیشنز میں آتی جاتی ہیں اور وہاں پہ ہمارا مقدمہ پیش کرتی ہیں. OIC کے علاوہ بہت سارے بین الاقوامی ایوارڈز بھی آپ کو مل چکے ہیں. مسز شال، آپ کا بہت شکریہ آپ آج کے پروگرام میں تشریف لائیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں فرزانہ یعقوب صاحبہ. آپ سابقہ منسٹر ہیں. ویمن امپاورمنٹ کی بات آئے تو فرزانہ یعقوب کا ذکر آزاد کشمیر کی خواتین میں ضرور آئے گا. آپ نے بھی کشمیری خواتین کی نمائندگی کی ہے بین الاقوامی فورمز پر بھی، اور آپ کے پاس سماجی بہبود کا محکمہ بھی تھا تو آپ نے اس حوالے سے بھی خدمات انجام دی ہیں. آپ کا شکریہ فرزانہ صاحبہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نائلہ چوہان صاحبہ. آپ ایک بہت ہی سینئر ہماری سفارتکار ہیں. پاکستان کی آپ نے نمائندگی کی ہے 5 مختلف جو بر اعظم ہیں ان میں، یہاں تک کہ لاطینی امریکہ میں بھی آپ نے خدمات انجام دی ہیں، اور مصورہ بھی ہیں اور خواتین کی ظاہر ہے کہ ایک جاندار اور شاندار آواز بھی ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ سب لوگوں نے وقت نکالا اور آج کے پروگرام میں شرکت کی. مسز شمیم شال، یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. آپ کا اپنا تعلق کیونکہ مقبوضہ کشمیر سے ہے اور آپ بہت عرصے سے مقبوضہ کشمیر کی خواتین کے بارے میں یا باقی جو ڈپرائیوڈ طبقہ ہے اس کے بارے میں آواز بلند کر رہی ہیں. ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیے گا کہ صورتحال اس وقت کیا ہے اور یوم یکجہتی کشمیر کی اہمیت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج کا چونکہ پروگرام ہی فوکس ہے کشمیر کی خواتین پر، تو اگر زیادہ بات اس پر کی جائے حالات کتنے ابتر ہیں اس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ حالات روز بروز خراب ہو رہے ہیں. انڈیا نے ایگریسو بیہیویئر جو اپنایا ہے وہاں پر، اس کی وجوہات دنیا کو معلوم ہے کہ 2025 میں جو 25 مئی کی شکست ہے مارکے حق کے بعد، تو ان کا سارا جو غصہ ہے وہ کشمیریوں پر اتر رہا ہے. زمینیں چھیننے کے بعد اب وہ جاب سے بھی لوگوں کو نکال رہے ہیں. وہ داستان تو اپنی جگہ ہے، وہ غم تو اپنی جگہ ہے. لیکن جب خواتین کی بات کرتے ہیں تو ہم 4 کیٹیگریز میں خواتین کو اس وقت دیکھتے ہیں. جب ہم انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں، پہلا وہ جب ہم نے ڈائریکٹلی ہماری خواتین پولیٹیکل اور سوشل جو انوائرمنٹ ہے اس میں کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کا ان کو اتنا زیادہ ہندوستان نے سزائیں دی ہیں کہ 6 سال انہوں نے جیلوں میں گزارے ہیں. ابھی بھی ہماری خواتین جیلوں میں ہیں. 84 خواتین جیلوں میں ہیں. 24 پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہیں، جن میں آج سے اندرابی صاحبہ اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ تہاڑ جیل میں ہیں.
زمرد حبیب صاحبہ اپنا 6 سال تہاڑ جیل میں گزار چکی ہے، اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی وہاں پر، جو ڈائری ہے ہندوستان کے لیے ایک FIR کی حیثیت رکھتا ہے، کس طرح سے وہ ٹارچر خواتین کو جو پولیٹیکلی سوشلی انوالو تھی، اور کوئی ان پر الزام نہیں تھا۔ دوسری کیٹیگری وہ جو ہے جن کے ساتھ ڈائریکٹلی جن کو ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز، جن کو وکٹمائز کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ انوالو تھی کشمیری کی تحریک میں، پولیٹیکلی سوشلی وہ تھوڑا سا سپورٹ کرتی تھی، تو ان کو زیادہ سزائیں دی گئی ہیں، کیونکہ ان کے خامد، ان کے بچے، ان کے بھائی اس موومنٹ کا حصہ تھے، پیسفل موومنٹ کا، پولیٹیکل موومنٹ کا، تو ان کو سزا کے طور پر یا تو اریسٹ کیا گیا، یا جب ان کے بچے جیلوں میں ہیں تو وہ جو پنشمنٹ پیچھے ان گھروں کو جن کا کوئی حال نہیں ہے، پیچھے ان کے خاندان، بچے تعلیم کیسے حاصل کریں، گھر کیسے چل رہے ہیں، وہ دوسری سب سے بڑی وکٹمائزیشن تھی جو کشمیری خواتین نے۔ تیسرا، نفرت اور انتقام کا جو شکار ہوئی ہے، اس کی بہترین مثال دنیا نے کے سامنے جو ہے وہ، اگر ہم بوزنیا کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر جب قبریں جو کھولی گئی ہیں تو اس میں 15 سے 20 لاشیں نکلی ہیں، یہاں خواتین کی بے حرمتی 50 سے 80 بیک وقت ایک ہی رات کنن پوش پورہ میں ہوئی۔ پھر گاؤں قدل میں کس طرح سے انہوں نے نفرت اور انتقام لینے کے لیے خواتین کو استعمال کیا، اور جب لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تو 80 کے قریب لوگ شہید کیے گئے۔ اس کے بعد سوپور میں اسی طرح ہوتا رہا۔ تو یہ وکٹمائزیشن جو ہے، ڈائریکٹ خواتین کو نفرت کا شکار بنایا گیا، انتقام لیا گیا کہ یہ لوگ جو ان کے گھر والے ہیں یا جو رشتہ دار ہیں، یہ پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ ہے۔ چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ ان خواتین کی جو پڑھی لکھی بھی تھی اور سوشلی وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی، صحافی تھی، وہ چاہے کتابیں لکھتے تھے، چاہے وہ ریڈرز تھے، چاہے رائٹرز تھے، لیکن جو کنسٹرکٹو کام انہوں نے کیا، جو کنسٹرکٹ کیا انہوں نے، جو ساری سچویشن کو جو انہوں نے کیا ہے، انفارمیشن جو انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، ان کو پنشمنٹ ملی ہے۔ آسیہ جیلانی پہلی صحافی ہے جو اس مومنٹ میں کام آئی ہیں، جو شہید ہو گئی ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں جن کی کتابوں پر بین لگائی گئی ہے، ایثار بطول، ڈو یو ریممبر کنن پوش پورہ کی ساری جو ڈیٹیلز ہے FIR سے لے کے کہ پنشمنٹ کیوں نہیں ملی ان آرمی والوں کو، اس کو بین کیا گیا۔ یہ ایک چوتھی خواتین کی، حفظہ کنجوال جنہوں نے بہترین کشمیر کی نمائندگی کی، ایک کتاب لکھ کے وہ بین ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری خواتین کا ہے، یہ کسی اور مومنٹ میں اس طرح سے خواتین نے نہ پارٹیسپیٹ کیا ہے، نہ خواتین ظلم کا شکار ہوئی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہاف وڈوز اینڈ وڈوز، یہ وہ پنشمنٹ ہے جس کا کوئی بھی اگر ان کو حساب دینا پڑے گا، کبھی بھی ہندوستان حساب دینے کے لائق نہیں ہوگا۔ وہ خواتین جن کے پیارے گھروں سے باہر اٹھائے گئے، زمین کھا گئی، آسمان کے اوپر چلے گئے، ان کی لاشیں نہیں ملی، ان کا عطا پتہ نہ، جیلوں میں ہے۔ آج بھی ایک خاتون سری نگر سے، کپوارہ سے، بارہمولہ سے ہزاروں میل کا سفر کر کے جیلوں میں اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ 8000 بیوہ خواتین جن کو انٹرنیشنلی ٹائٹل ملا ہے ہاف وڈوز، اور نئی ٹرمینالوجی موومنٹ میں، کانفلکٹ میں انٹروڈیوس ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد ان ہاف وڈوز کے وہ بچے جن کو ہم نے یتیم کہہ سکتے ہیں، نہ وہ انسانوں میں شامل ہیں، نہ وہ ان میں جن کو ذہنی اور جسمانی تشدد ہوتا ہے جب سب ان کے گھر میں پالنے والے موجود ہیں، ان کے گھر میں ان کا باپ نہیں موجود ہوتا، وہ کہاں ہے؟ تو انڈیا نے ایک اور سائیکولوجیکل وار شروع کر دی ہے کہ ان کو کیٹیگوریکلی الگ کر دیا سوسائٹی سے، کہ ان کی سکولنگ الگ ہونی چاہیے کیونکہ ان کے پیرنٹس نہیں ہیں۔ تو ہمارے پاس خواتین کا جو بوجھ ہے، خصوصاً ہم پر ایز آل پارٹیسپیٹ کانفرنس میں کہتی ہوں کہ یہ بوجھ اٹھانے کے ہم لائق نہیں ہیں، کیونکہ ان خواتین کی کہیں پر بھی سنوائی نہیں ہے، نہ انصاف مل رہا ہے کیونکہ بائسڈ جوڈیشری ہے، نہ ان کے FIRs درج ہو رہے ہیں کیونکہ پولیس ہندوستان کے پاس سے سارے اختیارات ادھر ہے۔ تو ان خواتین کو عالمی ادارے اگر نہیں دیکھیں گے تو آج کے دن کے حوالے سے پاکستان کے عوام پر، یہاں کے حکمرانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ہمیں ان خواتین کے پیچھے کھڑا ہونا لازمی۔ بالکل ٹھیک، آپ نے یہاں پہ حکومت کا ذکر کیا کہ ان کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ یہیں سے گفتگو کو ہم فرزانہ یعقوب صاحبہ کی طرف لے جائیں گے۔ فرزانہ، آپ سابق منسٹر بھی رہ چکی ہیں، آزاد کشمیر حکومت کا حصہ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ بیس کیمپ کی حکومت ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کو تقویت پہنچائے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں، ایک تو ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے بتائیے گا کہ جو ہاف وڈوز جیسے کہ مسز شمیم شال نے ذکر کیا،
کیا ٹرمینالوجی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اور ان خواتین کو کن کن مسائل کا سامنا ہے. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کیا اس طرح کا کوئی ڈیٹا جمع کر رہی ہے جس سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ کتنی خواتین ہیں اور ان کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے ہاف وڈو جو ہے وہ ایک فریز ہے وچ از سینونیمس اونلی ود انڈین آکوپائڈ کشمیر. صحیح. جو کچھ بھی ہمارے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی جو ہے نا ایگزامپلز آپ کو باقی علاقوں میں اس طرح سے نہیں ملتی. بہت ہی فرق قسم کا اٹراسٹیز ہیں, اور ہندوستان کا جو طریقہ ہے تشدد کا وہ اس قدر فائن ٹیونڈ ہے کہ آپ کو اب جب کہ فلسطین میں جو اسرائیل کر رہا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھیے یہ جو لیب ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہندوستان کشمیریوں پر کرتا ہے کہ کیا نئے نئے طریقے ہیں جس سے لوگوں کو جو ہے تکلیف اور اذیت دی جا سکتی ہے. اور جب وہ بالکل اس کو پرفیکٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ رول آؤٹ ہوتا ہے باقی کانفلکٹ زونز میں, جہاں پر کہ پھر ظلم اور بربریت پر مطلب یعنی کہ داستانیں ہر جگہ چل رہی ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ کشمیر وہ علاقہ ہے جس کو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ فور فرنٹ پر نہیں رکھتی, لیکن یہ بات انہیں یاد نہیں رہتی کہ ساری اٹراسٹیز کا جو برتھنگ گراؤنڈ ہے نا وہ بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہی ہے. ہاف وڈوز کا ایشو یہ ہے کہ جی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایف آئی آرز درج نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. ہندوستان کی چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ پولیس ہے, ایفسپا اور پی ایس اے ان کو امپاور کرتے ہیں کہ وہ 2 سال کے لیے کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں, کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے. اور ان 2 سالوں میں کہاں پر انہیں رکھا جاتا ہے, ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب دل چاہے وہاں کی پیراملٹری فورسز یا آرمڈ فورسز وہ لوگوں کو اٹھا کر کہیں بھی پھینک سکتے ہیں. اب ان 2 سالوں کے بعد جو ہے پھر وہاں کا ایک جوڈیشل پروسیس شروع ہوتا ہے. تو بہت کم لوگ ہیں جو اس پروسیس تک پہنچ پاتے ہیں. وہ پروسیس تک پہنچنا ایک لگژری ہے. اس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ جو جوڈیشل پروسیس ہے جس کو ہم قطعاً اون نہیں کرتے, لیکن بہرحال ایک سسٹم ہے وہاں پر, اس تک پہنچتے تک بہت سارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. اس پر ایک کافی کمپریہنسو کام اور رپورٹ بنائی تھی یورپین یونین نے, اور وہاں پر یہ بات اٹھی تو تھی, لیکن اس پر اس طرح سے ہم نہیں دیکھتے کہ یونائٹڈ نیشنز میں یا کہیں اور اس طرح سے بہت زیادہ گفتگو نہیں ہوئی. میس گریوز کا جو ایشو ہے وہ یورپین یونین میں ہائی لائٹ ہوا تھا, اس کی رپورٹ بھی بنائی گئی تھی. سو دیر آر میس گریوز. اب وہ کس کی ہیں, کون ہیں, وہ کوئی نہیں پتا, کیونکہ ڈی این اے آپ اس وقت کرتے ہیں نا جب آپ کے پاس پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ اس بندے کا ڈی این اے ہے تو آپ میچ کرتے ہیں. یہاں پر تو یہ سہولت ہی نہیں ہے, تو آپ کس کے ساتھ میچ کریں گے؟ آپ کو بس پتا ہے کہ یہ ایک انسان ہے جس کی یہ ہڈیاں ہیں. تو یہ ایک بہت ہی سیریس اور سیویئر ایشو ہے جس کے بہت ہی ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں کہ ریکگنائز کیسے کریں گے ان لوگوں کو جبکہ آپ کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے. اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ پھر ایز ہاف ویڈوز رہتی ہیں, کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جو بندہ غائب کر دیا گیا تھا کیا وہ زندہ ہے یا وہ فوت ہو چکا ہے. بڑے عرصے تک ان خواتین کے لیے یہ بہت ایک بڑا پرابلم ہوتا تھا کہ یہ آگے بڑھ نہیں سکتی تھی, چونکہ وہ شخص جو ہے اس کا کوئی نہیں پتا چل رہا, تو وہ اپنی زندگی نہ آگے بڑھا سکتی تھی. ایک سوشل پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا تھا کہ یو ڈونٹ نو, اگر تو وہ زندہ ہے تو آپ اس کی بیوی ہیں, لیکن چونکہ آپ اگر اور مگر میں رہ رہی ہیں تو اس لیے آپ اپنی سوشل لائف آگے نہیں بڑھا سکتی. تو پھر وہاں پر جو کلیرکس ہیں, مسلم اسکالرز ہیں, انہوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہ جی ود ان 4 to 5 years اگر وہ نہیں آتے, اینڈ یو نو ہاف وڈوز والا اگر ایسا سلسلہ ہے تو دیٹ وومن کین دین یو نو اینل ہر میرج اینڈ کرنا پڑے گا, جانا پڑے گا. جی بالکل اینلمنٹ کرنی پڑے گی, لیکن یہ ہے کہ اس میں دیکھیے خواتین کے لیے جو نا بریدنگ اسپیس بہت کم ہوا کرتی ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا موقع ان کو ملا کہ چلے جی لیگلی دے ہیو دا رائٹ. اب اس میں کتنوں نے یہ پریکٹس کیا, کتنوں نے یہ رائٹ جو ہے وہ استعمال کیا, وہ بہت کم ہے, کیونکہ بہت یہ آسان کام نہیں ہے یہ سننے میں, بالکل. اور یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ آپ ایک مجاہد کی بیوی ہیں
اور آپ ہمیشہ ایک مجاہد کی بیوی رہیں گی اور آپ کے اوپر بہت زیادہ ایک آپ کے اپنے رسپانسبلٹیز ہیں, آپ کی سوسائٹی کا بہت زیادہ پریشر ہے, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال انسان ہے, تو یہ سارا کچھ جڑا ہوا ہے اس فینومینا کے ساتھ جس کو کہتے ہیں ہاف وڈوز. صحیح, تھینک یو سو مچ. نائلہ چوہان صاحبہ گفتگو میں شامل کریں گے. آپ خود ڈپلومیٹ ہیں اور باہر ظاہر ہے آپ دیکھتی ہیں کہ کام کاج کس طرح ہوتا ہے. آپ بتائیے گا کہ یہ جو خواتین کے مسئلے کو ایک سیاسی مسئلے سے الگ کر دیا گیا ہے, یا جس حد تک اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی, ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا. یونائٹڈ نیشنز میں ادروائز تو خواتین کے امپاورمنٹ کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے, فیصلہ سازی میں ان کو شامل کرنے کی بات ہوتی ہے, لیکن جب کشمیری خواتین کا ذکر آتا ہے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہیں بیک برنر پہ رکھ دیا گیا ہے یا ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا, اتنے لرنڈ پینل کے ساتھ. یہ میرے لیے باعث افتخار ہے کیونکہ ابھی انہوں نے بڑی ہینڈز آن اپروچ سے بتایا ہے. جہاں تک ڈپلومیٹک ہے, آپ دیکھیے کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے ویمن ان کانفلکٹ سچویشن, اور اس میں پاکستان ہمیشہ اس کو ریز کرتا ہے کہ ایک نارمل حالت میں خواتین کے مسائل ہوتے ہیں اور ایک جنگ کے, اور ایسی جنگ جہاں پہ ان کی عصمت زنی جو ہے وہ ایک ویپن آف وار کی طرح استعمال ہوتا ہے. سو ریپ از یوز ایز این انسٹرومنٹ آف وار, جو کہ انڈین آرمی نے پرپیٹریٹ کیا ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے تسلیم کیا ہے اسے. بالکل. تو مطلب ایک معصوم, کیونکہ عورت اور بچے جنگ نہیں کرتے, لیکن وہ جنگ کے سب سے پہلے متاثرین ہوتے ہیں, وہ اس کے وکٹمز ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر آپ اپنا ویپن جو یوز کر رہے ہیں وہ ریپ میں دیکھیں ان کی ذہنیت کتنی گھٹیا ہے. دو پرسپیکٹو سے وہ کرتے ہیں, ایک تو ہوپنگ کہ ڈیموگرافک چینج لائیں گے, اور دوسرا یہ کہ ان کی توہین عورت کی, مسلمان عورت کے لیے اس کی عزت, اس کی عصمت ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اب ڈیموگرافک چینج میں عموماً انٹرنیشنل لیول پہ پوچھتی تھی کس طرح سے آپ وہ کر سکتے ہیں. ایک عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو کیا اس کو وہ اپنے ریپسٹ کا مذہب دے گی؟ ہرگز نہیں, وہ اپنا مذہب اسے دے گی. تو یہ پرورٹ مینٹیلٹی کہ وہ ریپ کر کے تو ہندو پاپولیشن بڑھائیں گے, ہرگز نہیں. وہ ماں جس کی شکم میں بچہ پیدا بڑا پلا, وہ اس کو اللہ کا نام سکھائے گی, وہ اس کو اسلامک ویلیو سکھائے گی, اور کشمیری عورت بہت باوقار عورت ہے. سو وین وی ٹاک ایٹ انٹرنیشنل لیول وی ٹاک ایز ہیومن بینگس, کہ یہ آپ انسان کی بات کر رہے ہیں, کسی کاغذ پہ کسی ریزولوشن ہی نہیں ہے, یہ دے آر لیونگ اٹ, اٹس ایوری ڈے ٹریچری اگینسٹ دم. اس پہ بات ہر لیول پہ کی جا رہی ہے. اب سے پہلے دنیا سنتی تھی لیکن اس کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی جاتی تھی, لیکن پہلگام کے بعد اٹ ہیز اگین ریوائوڈ ایز انٹرنیشنل ایشو, اور اس میں ہم مودی صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس کو انٹرنیشنلائز کیا, جو اب تک خود ہی کہہ رہے تھے کہ کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. پھر انہوں نے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 بھی کیا, 35A بھی کیا, اور اب خود انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کے اوپر بحث شروع ہو گئی, اور خواتین کے لحاظ سے خاص کر, کیونکہ کشمیری عورت باہنر ہے, باوقار ہے اور قوی ہے. وہ ایسے ہار نہیں مانتی, جیسے ابھی ذکر ہوا کیا کیا ظلم نہیں ہوئے ان کے ساتھ. صحیح, بالکل, لیکن وہ مجاہدہ ہیں اور وہ فور فرنٹ پہ ہیں پیسفل طریقے سے. اور انشاءاللہ آج کا جو بلیک ڈے آپ کے پروگرام کے وسیلے سے, اور پاکستان میں ہر لیول پہ یہ کمیموریشن ہو رہی ہے, دس از ون ڈے ٹو ریممبر کہ کس طرح سے ظلم ہوا, کس طرح سے ان کی آئیڈینٹی کو خراب کیا گیا, کس طرح سے انڈین آکوپیشن فورسز وہاں پہ گئیں. 8 دہائی گزر چکی ہیں, لیکن اب تک جو ہے
ہم وہ کہتے ہیں نا نشستن گفتن برخواستن ہے، لیکن ناؤ وی ہیو ٹو واک دا ٹاک. اور اس وقت شاید وہ اپروپریٹ ٹائم بھی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس ایک ڈپلومیٹک لیوریج بڑے عرصے کے بعد ہے، اور شاید وہ رائٹ ٹائم ہے جس وقت اسٹرائک کرنی چاہیے، جس وقت بات کرنی چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے اور کشمیر کے مسئلے کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی پروپیگیشن کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. مسز شال، آپ کو دوبارہ گفتگو میں شامل کروں گی. مجھے بتائیے گا کہ آپ بین الاقوامی فورمز پر ہمیشہ جو بھی کوئی فورم ہوتا ہے آپ کوشش کرتی ہیں کہ اس پر کشمیر کی آواز بلند کی جائے، اور ہاف فیڈوز کے سلسلے میں آپ نے بہت کام کیا ہے. ہم نے ابھی بات کی کہ ہاف فیڈوز کو بہت سارے قانونی مسائل کا بھی سامنا ہے، اور جو مذہب کے ظاہر مسائل ہیں یا وہ بھی سوشل ایشو ہیں، سارا کچھ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں اتنی اویئرنیس بن چکی ہے خواتین کی، کشمیری خواتین کے مسائل کے بارے میں، یا ابھی بھی ہماری کہانی ٹھیک طرح سے باہر نہیں پہنچی اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، دیکھیے ہم نے تو کوشش کی ہے کہ ایک ایڈوکیسی گروپ بنائے کشمیر پر، اور وہ بھی خواتین کو، اور اس میں دنیا کی بہترین نمائندگی کرنے والی خواتین جو یورپین پارلیمنٹیرین رہ چکی ہیں، جو بیرسٹرز رہ چکی ہیں، جو یو کے سے ہیں، امریکہ سے کچھ خواتین. تو ہم نے بہت کوشش کی. انٹرنیشنل آرگنائزیشن جن کا اثر و رسوخ سیکورٹی کونسل کے ممبران تک بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری بات جو ہے ساؤتھ افریقہ میں بھی اس کو اٹھایا گیا ہاف وڈوز کو. انہوں نے آپ ابھی اپنے انٹرو میں آپ نے بتایا کہ ہم نے اس کی کہاں پر رپورٹ کیا ہے یا کلیکٹ کیا ہے ڈاٹا. ہم نے جو مقبوضہ کشمیر سے ڈاٹا لیا تھا، وہاں کے لوگوں نے جو بھیجا ہے وہ ہم نے ان خواتین جو ایڈوکیٹس ہمارے ہیں، گروپس ہیں، ان کو دے دیا، اور انہوں نے وہاں ان ٹیبلز پر موجود ہے. لیکن اس کی سنوائی کیوں نہیں ہوتی، اس پر بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ ممالک جو براہ راست اس میں ملوث ہے، سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہے، یا انڈیا ہے، یا یورپین پارلیمنٹ ہے. یا یورپین پارلیمنٹ میں تو ہم آصفہ بی بی کا، چھوٹی 8 سال کی بچی کا کیس الانگ ود دا لائر، جو ان کی لائر تھی، اس کو بھی لے کے، جو اس کی وہ لے کے گئے تھے، اس نے اس کیس کو وہاں پر رکھا تھا. سمپتھیز ان کے ساتھ تھی. لیکن کر کیوں نہیں سکتے ہیں؟ تو مائٹ از رائٹ پالیسی جو دنیا کی تھی، دنیا نے آنکھیں اس لیے بند کی تھی کیونکہ ان کے اکنامک ٹائز ہندوستان کے ساتھ تھے، اور وہ اسی نظر سے دیکھتے تھے. پہلے والا یورپ جو ہر ایک حکومت کے ساتھ دنیا میں جو بھی ریلیشن یا جو بھی ان کا اپنا اکنامک ریلیشن یا کوئی بھی معاہدہ ہوتا تھا، اس میں وہاں ہیومنٹیرین ریکارڈ کو چیک کیا جاتا تھا. 2005-2007 کی بات ہے کہ یورپین پارلیمنٹ میں ایک معاہدہ ہونا تھا انڈیا اور یورپین پارلیمنٹ کے دوران. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں کا ریکارڈ جو تھا، وہ ٹریک ریکارڈ، وہ بہت خراب تھا، اور کشمیر کی وجہ سے ہوا تھا. لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پھر وہ اکنامک ٹائز بڑی زبردست کوششیں کی جا رہی ہیں. اسی لیے تو آج جب آپ نے خود بات کی ہے کہ ہماری سنوائی ان ممالک میں ریکارڈ بھی ہے، لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، اس پر بات بھی کرتے ہیں، چاہے صحافی ہیں، چاہے خواتین ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں. لیکن جب تک گورنمنٹ اس پر کوئی انیشیٹو نہ لے، جب بھارت خود ماننے کو تسلیم نہ کرے کہ ہمیں، جب وہ اپنے اسپیشل رپورٹرز کو اجازت نہیں دیتے تو دنیا خاموش ہو جاتی ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ملتی. اس کے لیے ایگریسو جو بیہیویئر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایگریسو انڈین بیہیویئر جو ہے، وہ اس کو توڑنا ضروری ہے. آلدو جو پہلگام ایپیسوڈ نے تو سارا ہندوستان کا جو نقشہ ہی ہے جو وہ خراب کر دیا، دنیا کو تو اس وقت تسلیم کرنا پڑا ہے کہ پاکستان نے ایک ایسے ملک کی حیثیت اختیار کی ہے جو ہمیشہ اس ریجن میں پاپولیشن کو، لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے امن کی ضرورت ہے. اور چونکہ وہ امن کے اس جو آج کل وہ بہت بڑا ہمارا امریکہ نے دنیا کے لوگوں کے ساتھ فلسطین کے لیے جو راستہ کھولا امن کے لیے، تو اس میں پاکستان بھی ایک شامل ہو گیا. تو ہوپ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کشمیر بھی اس میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ انڈیا وہاں سے بھی بھاگ گیا ہے. دنیا کے لوگوں کو معلوم ہے، حکومتوں کو معلوم ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس وقت بل کلنٹن پرائم منسٹر تھے، انڈیا کے امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، تو ہم نے لیڈی کلنٹن کو خط لکھا تھا. ہم نے کشمیر کی خواتین کی طرف سے ان کو خط لکھا تھا. ان کا جواب آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا، ایڈمٹ کیا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کشمیری خواتین کس تکلیف سے گزر رہی ہیں، لیکن تکلیف دور کرنے کے لیے ہمیں سب سے جو زیادہ گلا رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کے ان اداروں سے جو وہاں پر کچھ انسٹیٹیوشنز تو کھول دیتے، ریہیبلیٹیشن سینٹرز ان کے لیے کھول دیتے، کوئی سہولیات میسر کرتے. اکنامک امپاورمنٹ، پڑھی لکھی خواتین تھی، ان کے گھروں میں، ان کو گھروں میں ہی محصور کیا گیا ہے. باہر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی، کیونکہ جب بھی وہ گھر سے باہر گئی
ان کو پنشمنٹ ملی. سب سے بڑا کیس جو ہے آسیہ اور نیلوفر کا ہے جو کھیتوں میں کام کرے تھے, کس طرح سے ان کو ریپ کیا گیا. تو یہ کشمیر کی خاتون باہر نکلنے سے بھی ڈر گئی ہے کہ باہر بھی وہ سیف نہیں ہے, سرچ اینڈ آپریشن کے دوران وہ گھر کے اندر بھی سرچ آپریشن کی وجہ سے گھر کے اندر بھی سیف نہیں ہے. خواتین و حضرات, یہاں پر ہم ایک مختصر وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا, تھوڑی دیر میں دوبارہ آتے ہیں. پروگرام میں ایک مرتبہ دوبارہ خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. فرزانہ یعقوب صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے, باہر اندر آپ آتی جاتی ہیں, جو ہمارا ڈائسپورا ہے آپ اس کی اسٹرینتھ سے بھی واقف ہیں, خود بھی باہر رہی ہیں. آپ بتائیے گا کہ کتنے مؤثر طریقے سے ہم ڈائسپورا کو استعمال کر سکتے ہیں, کر سکے ہیں آج تک کشمیر کی سچویشن دنیا تک پہنچانے کے لیے, اور خصوصی طور پر جو ہماری خواتین کا رول ہے اسے ہم کس حد تک ہائی لائٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, چاہے وہ آزاد کشمیر کی خواتین ہوں یا چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کی خواتین ہوئی ہوں. ان کی جو جدوجہد ہے, ان کا جو اس میں کنٹریبیوشن ہے, اسے ہم کس حد تک سیلیبریٹ کر پائیں. دیکھیے ڈائسپورا کتنا وائبرنٹ ہے اور کتنا ایکٹیو ہے کشمیر پر, اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ 2019 میں ہندوستان نے جو کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم کیا اس پر جو سب سے پہلی گفتگو ہوئی, اس وقت یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ بریک پر تھا, اور جیسے ہی اس کی بریک ختم ہوئی, ون آف دا فرسٹ ایجنڈاز دیٹ واز ڈسکسڈ واز یہ جو ہندوستان نے کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم کیا تھا. اب اس میں کاوشیں کن لوگوں کی تھی؟ یقیناً فارن آفس کی تو تھی ہی, لیکن ساتھ میں جو وہاں پر ہمارا ڈائسپورا, وائبرنٹ ڈائسپورا ہے جو کہ ریگولرلی پروٹیسٹ کرتا ہے, پروٹیسٹ نہ بھی کر رہا ہو تو وہ اپنے ایم ای پیز اور ایم پیز سے مل رہا ہوتا ہے, ان کو اپنی طاقت کا پتہ ہے, وہ ووٹرز ہیں اور وہ اپنے ریپریزنٹیٹیوز تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں کلیئر ایک ایگزامپل ہے کہ جی ڈائسپورا کتنا تگڑا ہے. اسی طرح سے چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے یو کے ہے, یا باقی جو انٹرنیشنل جیورسڈکشنز ہیں جہاں پر کہ ہندوستان پر کیسز کیے جا سکتے ہیں, اب وہاں پر جو ہے ڈائسپورا اپنے جو پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ایک تو ان کی انگیجمنٹ بہت اچھی ہے اور وہ کشمیر کے کاز کو پش کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ امریکن سینٹ ہو, وہاں پر بھی کشمیر پوسٹ 2019 ہم نے دیکھا کہ بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی تھی, نیوز پیپرز میں بہت زیادہ فرنٹ لائن پر تھا کشمیر. اسی طرح سے یو کے میں 2 عدد کیسز فائل کیے گئے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں انڈین فورسز کے خلاف. یہ بھی ڈائسپورا کا کام ہے. یہ ہمارے نوجوان انڈین آکوپائڈ کشمیر سے لائرز ہیں, انہوں نے ڈاکیومنٹیشن کلیکٹ کی, بالکل جیسے شمیم شال صاحبہ نے کہا کہ جو ہے ڈاکیومنٹیشن کا کام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کیا گیا ہے, اور وہ پھر ہر جگہ شیئر کیا گیا. وہ اے جے کے کی حکومت کے ساتھ شیئر کیا گیا, وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ شیئر کیا گیا, یو این, یورپین پارلیمنٹ, ہر جگہ شیئر کیا گیا ہے. کشمیری ہم منتظر ہیں کہ یہ جو انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے, یہ جو ہارڈ فیکٹس ود ایویڈنس دیے جا رہے ہیں, اس پر آگے جو لا فیئر کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ڈائسپورا کی بھی ضرورت ہے, ہمیں پاکستان کی حکومت کی بھی ضرورت ہے, اور باہر جو آئی این جی اوز ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. تو یہ جو کیسز ہیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جی ہندوستان جو اٹراسٹیز پرپیٹریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے دیکھیں گے کب یو این کچھ کرتا ہے کب باقی, لیکن ایز انڈیویجولس ہم لوگ سوشل میڈیا ایز اے ٹول استعمال کر کے ان کو نیم اینڈ شیم کیوں نہیں کر پا رہے. اسٹرکچرز آف وائلنس, ایک 2016 میں خرم پرویز جو کہ ابھی جیل میں ہیں, وہ اور پرویز امروز نے ایک کمپائلیشن آف کرائمز رجسٹرڈ ایف آئی آرز جن کی تھی صرف, ٹھیک ہے, اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت کم ایف آئی آرز رجسٹر ہوتے ہیں, لیکن بہرحال دیٹس اے کمپائلیشن جو کہ پھر انہوں نے سارا بنا کر انہوں نے سارے انسٹیٹیوشنز کو دیا تھا, وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اے پی ایچ سی یہاں پر اب ماشاءاللہ ہر مہینے 2 مہینے بعد اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے کاس ہوئے ہیں, کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے. یہ ساری انفارمیشن جو ہے اب آرام سے اویلیبل ہے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی اس کے لیے ہم ہاؤ ڈو وی گیٹ ڈاکیومنٹس اینڈ ہاؤ ڈو وی گیٹ فیکٹس اینڈ فگرز. اب یہ سب جو ہے اویلیبل ہے, جو جتنا کچھ کشمیری خود کر سکتے ہیں وہ کر لیا, کیسز رجسٹر کروانا. لیکن دیکھیں ایک حد سے زیادہ
کشمیری جا نہیں سکتے، چاہے وہ AJK کی حکومت بھی ہو، کیونکہ ہمارا جو اگریمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ، ہماری جو فارن افیئرز ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. سو جو بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر ہم پاکستان کے ساتھ تو ہوتے ہیں، لیکن ہم ڈائریکٹلی وہاں پر نہیں ہیں کیونکہ ہم ایک ملک نہیں ہیں. تو چاہے وہ OIC میں کشمیر کانٹیکٹ گروپ ہو، ہمیشہ فارن آفس کا جو ایک وفد ہوتا ہے اس میں آزاد جموں کشمیر کے یا تو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، اور ساتھ میں APHC کے بھی ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے، آزاد جموں کشمیر کا یہ یقین ہے کہ جب ہم پورے کشمیر کی بات کرتے ہیں تو APHC پار کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو اس سے دونوں سائڈ جو ہیں مل کر ہمیشہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. اسی طرح یونائٹڈ نیشنز میں جب بھی پاکستان کشمیر کی بات کرتا ہے تو سائیڈ لائنز میں کشمیری موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنا موقف خود بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی فیسیلیٹیشن ہے جو کہ پاکستان کی حکومت ہمیشہ سے پرووائڈ کرتی رہی ہے، اور اس کو آزاد جموں کشمیر کی حکومت اور APHC ہمیشہ اویل کرتے رہے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا ایشو جو ہم دیکھتے ہیں، لوگ عموماً کہتے ہیں کہ جی آزاد جموں کشمیر کی حکومت کچھ نہیں کر رہی. تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ وہ میڈیا میں اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ AJK کی حکومت از ریڈنڈنٹ، اٹ از ناٹ ڈوئنگ اٹس ورک، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات جو کہ میں اس اتنا اچھا آپ کا پروگرام چل رہا ہے اس کے وساطت سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے گورننس ایشوز ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں، لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو قضیہ کشمیر کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے. یہ دونوں مختلف چیزیں، ایک انٹرنل ایشو ہے، ایک لوکل ایشو ہے، اور ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے. تو انٹرنیشنل کانفلکٹ کو پلیز کمزور نہ کیا جائے انٹرنل گورننس ایشوز کے ساتھ جوڑ کر. وہ لوکل ہم لوگ ہیں، ہم آپس میں مل بیٹھ کے اپنے مسائل بالکل حل کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی کیے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں اور کل بھی کرتے رہیں گے. لیکن قضیہ کشمیر کو کسی بھی طریقے سے کمزور نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہاں پر یہ ہو گیا تو مختلف قسم کے جو نیریٹیوز ہم ایک دو سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کی تو اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں کر دینی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا جو گریٹر کاز ہے اس کو کسی طرح سے نقصان پہنچ سکتا ہو. بالکل ٹھیک، آپ کا شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. خان صاحبہ آپ بتائیے گا کہ ایک خاتون ڈپلومیٹ کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے خاص طور پر، اس کو ہمیں سیاسی بنیادوں پر ہی حق خود ارادیت کا جو ایک ہمارا کیس ہے اسی کیس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، یا جو انسانی اسپیکٹ ہوتا ہے، ہیومن رائٹس کا اسپیکٹ ہوتا ہے اور خواتین کے ساتھ جو اٹراسٹیز ہیں یہ جو اسپیکٹ ہے یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، یا ایک کومبو بنانا چاہیے؟ کیا کیا جانا چاہیے؟ بہت شکریہ. دیکھیے کومبو ہی چلے گا، کیونکہ UN میں جب آپ کی ڈیبیٹ کشمیر ایشو میں آغاز ہوا، چاہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل تھا، چاہے وہ جنرل اسمبلی کی 3rd کمیٹی میں، ابھی بھی ہوتی ہے، ہر سال ڈیبیٹ ہوتی ہے. ایک ریزولوشن ہوتی ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، صحیح، اس کے تحت ہوتی ہے، اور دوسری ریزولوشن ہوتی ہے ہیومن رائٹس. ان دونوں کو باہم چلائیں گے تب بات بنے گی، سے نہیں. مسز شمیم شال، آپ سے دوبارہ پوچھوں گی، یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی کتاب بھی لکھی اور اس میں آپ نے بہت ساری ایسی خواتین کا ذکر کیا جنہوں نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں، کشمیر کی تحریک آزادی کے بارے میں بڑی بڑی کنٹریبیوشنز کی ہیں. آپ کو ذاتی طور پر کون سی بات بہت زیادہ ٹچ کی؟ جو سب سے تکلیف دہ بات تھی، کشمیر میں 90s سے لے کے 92 تک اتنا کچھ ہو گیا اور ایک دم ہو گیا جو ان ایکسپیکٹڈ تھا ہندوستان کے لیے، اور اس کو اسی طرح سے انہوں نے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی کہ ریپریشن کو انہوں نے سرچ آپریشنز کے دوران بےہودہ طریقے سے گھروں میں خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا، یہ دیکھے بنا کہ ان کی عمریں کتنی ہیں، وہ کس حالت میں ہیں. کوئی پریگننٹ تھا، کوئی 80 سال کی خاتون بھی تھی. میرے سامنے سوپور جل رہا تھا، میرا اپنا گھر، میرا سوپور میرا ٹاؤن ہے، میرا گھر وہاں پر ہے. سوپور جل رہا ہے اور اس جلتے ہوئے سوپور میں بھی آرمی خواتین کی بے حرمتی کر رہا تھا. کوئی امریکن ڈیلیگیشن آیا، جب امریکن ڈیلیگیشن کو بریفنگ دی گئی، امریکن ڈیلیگیشن دہلی پہنچنے تک تھی، راستے میں جو لوگ اس ڈیلیگیشن کو بریف کر رہے تھے ان کے گھر پر تشدد کر ان کو اریسٹ کیا گیا. میں نے ایک رات پوری گھر سے باہر گزاری. میری بیٹی 2 مہینے کی تھی جب میں نے کشمیر چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ اس کیس کی سنوائی باہر نہ اخبارات میں، باہر نہ دنیا کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر کنن پوش پورہ جیسا واقعہ ہو گیا. بانڈی پورہ میں ایک خاتون کو
اپنے باپ کے سامنے اس کی بے حرمتی کی گئی، اور جب باپ روکتا ہے اپنی اس آرمی کو تو اس کی آنکھیں نکالی گئی ہے. یہ ان ٹولڈ سٹوریز ہیں جو کہیں نہیں بتائی گئی ہے. ایک تو یہ تھی، یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز میں آتا تھا، یہ تکلیف میں آتا تھا. لیکن دوسری طرف سے میں دیکھ رہی تھی کہ ہزاروں کے جلوس میں خواتین اور بچے آگے، اور جو لاشیں جو گرفتار ہو کے جن کو گھروں میں بھیجا گیا ہے، حفیظ اللہ اور اس کی فیملی 4 بندے گاڑی میں ان کو شہید کیا گیا، میاں بیوی کو، اور چھوٹے 8 اور 9 سال کے بچے. پورے جلوس کو خواتین ہی نے کور کیا، وہاں تک قبرستان تک بھی پہنچا. اتنی دلیر خواتین میں نے واقعی کہیں کسی کانفلکٹ میں ایسی سٹوریز نہیں آئی ہیں. تو یہ کتاب لکھنے کا بھی میرا چھوٹا سا ایک تجربہ تھا کہ میرے جو بریو ہارٹس آف کشمیر ہے ان کو کہیں پر بھی ان کو اس طرح سے اپروچ نہیں کیا گیا، ان کے حالات کسی کو نہیں معلوم ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں عائشہ اندرابی صاحبہ، اس کے بچے اس نے کبھی میرے گھر میں دیکھے نہیں ہیں. فہمیدہ 18 سال کی ہے، اس وقت شاید 28 سال کی ہوگی، اس کا کسی کو پتہ نہیں وہ کس حالت میں. نسرین کی 6 مہینے کی بیٹی، اور وہ گھر میں دادی کے پاس ہے، دادی کس حالت میں کسی کو نہیں معلوم ہے. یہ سٹوریز کو باہر آنا بہت ضروری تھا. اسی لیے میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی. شاید میں بہت اچھا لکھ لیتی، زیادہ لکھ لیتی اگر میں مقبوضہ کشمیر میں ہوتی، لیکن میں نے کوشش کی ہے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ صحت زندگی رہی کہ آزاد کشمیر کی وہ خواتین جنہوں نے 1947 میں اس وقت ہتھیار اٹھائے اپنے مردوں کے ساتھ، جبکہ ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے ہتھیار کا، کیونکہ ہمیں اجازت نہیں تھی، ڈوگرا رجیم میں بھی چاقو بھی لمبا نہیں رکھ سکتے. انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور بھارتی فوج کا مقابلہ کیا. سلوٹ دیم. تو ہمیں ان بریو ہارٹس کا تذکرہ ہمیشہ کرنا چاہیے. جہاں ہم اپنی غمناک تصویر سامنے پیش کرتے، وہاں ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ ریزسٹنس مومنٹ شاید اتنی کامیاب نہیں ہوتی جس نے 35 سال گزارے ہیں اگر اس کے پیچھے وہ طاقت نہیں ہوتی جن کا نام خواتین. بالکل ٹھیک بات ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آخر میں آپ سے فرزانہ یعقوب صاحبہ چاہوں گی کہ آپ جیسے کہ ذکر کیا مسز شمیم شال نے، ہماری مجاہدہ حسین بی بی ہیں جنہوں نے خود ایک نمائندہ ہیں، ویسے تو کئی خواتین ہیں، ہماری خواتین کشمیر کی ہمیشہ جدوجہد میں آگے رہتی ہیں، وہ شاعری کا میدان ہو، صحافت کا میدان ہو یا کوئی بھی میدان ہو، وہ جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹتی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آزاد کشمیر کی خواتین کا کتنا رول ہے اور کس طرح پروجیکٹ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے کوئی بھی کانفلکٹ ہو اس میں خواتین کا اتنا ہی رول ہوتا ہے جتنا مردوں کا، چاہے کوئی اسے ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، یا اس کے بارے میں بات کی جائے یا نہ کی جائے. شمیم شال صاحبہ نے جو آزاد کشمیر کی جو جنگ آزادی تھی، جس میں کہ ہم نے ہندوستان کی فوج کو پش بیک کیا، اور یہ جو خطہ ہے اس کو کشمیریوں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر آزاد کروایا ہے. یہ ہمیں بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ کشمیری اس جنگ میں فور فرنٹ پر تھے، اور ہمیں مدد کرنے کے لیے قبائلیوں کو ہم نے کہا تھا کہ آپ آئیے اور ہماری مدد کیجیے. تو اس میں صرف مرد نہیں لڑ رہے تھے، اس میں خواتین بھی شامل تھیں. پورے آزاد جموں کشمیر میں آپ مختلف جگہوں پر دیکھیں گے کہ وہاں پر جو ہے شہداء کے مونیومنٹس بنے ہوئے ہیں. خواتین کا 50-50 ہوتا ہے جی، جتنا مردوں نے کام کیا اتنا ہی عورتوں نے. ہو سکتا ہے کہ وہ فورتھ فرنٹ پر نہیں ہے، لیکن بیک اینڈ پر ان کی سپورٹ ہے، تو مرد باہر جا کر یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو خواتین کے جو ساری محنت ہے اور جو ان کا حصہ ہے اس کانفلکٹ میں، یقیناً ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں، ایسے اور پروگرام ہونے چاہیے تاکہ لوگ یاد رکھیں، وہ بھول نہ جائیں کہ خواتین اور بچوں کا کتنا اہم کردار ہے اس کانفلکٹ میں. ساتھ میں یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت کو جو ہے ڈاکیومنٹیشن، کتابیں لکھنا، رپورٹس جاری کرنا، اور جو خطوط لکھے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز اور ان سب کو، اس میں خواتین کے حصے کو تھوڑا اور اس کو بڑھا دیجیے، اور یا اس کو ایک سیپریٹ لیٹر بنا لیجیے اور اس پر بات کیجیے. 1325 ویسے بھی آج کل بہت اس پہ ایمفسس ہے، اور خواتین کا جو رول ہے اس کو انہانس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کوئی بھی جدوجہد جو دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے تب تک وہ اگلی نسلوں کو منتقل نہیں ہو سکتی جب تک خواتین اس پہ پوری طرح یقین نہ رکھتی ہوں اور اپنا حصہ نہ ڈالیں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلسطین کی خواتین اپنی اگلی نسلوں کو وہ چابیاں دے دیتی ہیں ان گھروں کی جو نقبہ میں ختم کیے گئے تھے. 1947 میں وہ گھر اب موجود ہی نہیں ہیں، لیکن یہ ایک علامت ہوتی ہے اپنی جدوجہد کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کی. اسی طرح کشمیری خواتین ہر محاذ پر لڑ رہی ہیں، اپنے مردوں کا حوصلہ بنی ہوئی ہیں، خود عملی طور پر بھی مقابلہ کرتی ہیں اور مردوں کا حوصلہ بھی بڑھاتی ہیں، اور اپنی جدوجہد کو طریقے سے مختلف طریقوں سے اگلی نسل تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ادا کر رہی ہیں. اس نوٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.
पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है।